الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال سبحانه تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد وعلى محمد، سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين، الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العلي العظيم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أموركم. أيها الناس، اتقوا الله، فإن التقوى هو خير الزاد، فاتقون يا أولي الألباب لعلکم تفلحون. بندگان پروردگار، تقوی الہی اختیار کریں، اس لیے کہ تقوی بہترین سامان سفر آخرت ہے، اور جب کوئی قوم جو ہے وہ تقوی کی راہ پر نہیں ہوتی ہے تو اس کا یہی حشر ہوتا ہے کہ وہ دینی اقدار کو فراموش کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے، اور اس کو دنیاوی امور میں پروردگار عالم جو ایک بہت بڑا سرمایہ ہے انسان کے لیے، صبر کا، اس سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ قوم بے صبری کا شکار ہو جاتی ہے، اور بے صبری کا شکار ہو کے زندگی کے آخری لمحے تک وہ دنیا کے حصول کے لیے، دنیاوی امور کے لیے ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا نہ کسی کے ہاتھ آئی ہے اور نہ کسی کے ہاتھ آنے والی ہے. یہ دنیا اسی طریقے سے
انسانوں کو فریب دیتی ہے، انسانوں کو دھوکہ دیتی ہے، انسانوں کو اپنے پیچھے دوڑاتی ہے، اور آخر کار اس کو دھوکہ دے کر کے اس کو خسر الدنیا والآخرہ بنا دیتی ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا دنیا سے بھی محروم رہتا ہے اور آخرت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص دنیا کے آگے نہیں بلکہ دنیا کو پیچھے لے کر کے چلتا ہے، دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور آخرت اس کے حصے میں آ جاتی ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی میں کامیابی کا راز تقویٰ ہے، اور تقویٰ الہی کے نتیجے میں انسان کو جو کامیابی نصیب ہوتی ہے وہ کامیابی اصل میں آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی ناکامی ناکامی نہیں کہلاتی ہے، اور دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں کہلاتی ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس دنیا فانی کے سلسلے میں فرمایا تھا، غری غیری، غری غیری، میرے علاوہ تو کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی ہے۔ طلقتک ثلاثا لا رجعت بعدہا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ لہذا تقویٰ الہی اختیار کریں۔ آج کے پہلے خطبے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 243 کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اس پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جو اپنے گھروں سے نکل گئے، کوچ کر گئے، ترک وطن کر گئے، اپنا وطن چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، وہم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ الوف الفن کی جمع ہے، الفن کا مطلب ہوتا ہے 1000۔ الوف وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور بھاگے کیوں؟ حذر الموت، موت سے ڈر کر کے وہ بھاگ گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، بھاگتے بھاگتے ایک بستی میں پہنچے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں ہم جو ہے وہ ٹھہر سکتے ہیں، یہاں موت نہیں آئے گی۔ حالانکہ وہ بستی جو تھی، وہ بستی پہ ان سے پہلے طاعون کی وبا کا شکار ہو چکی تھی۔ وہاں کے رہنے والے طاعون کی وبا میں مبتلا ہو کر کے سب مر چکے تھے، اور بستی خالی ہو چکی تھی، شہر خالی ہو چکا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر خالی ہے، اس میں ہم رہ سکتے ہیں۔ جب اس شہر میں پہنچے اور وہاں پر انہوں نے سکونت اختیار کی، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے سب کو حکم دیا کہ مر جاؤ۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب پروردگار عالم کسی سے کہے کہ مر جا، تو پھر اس کے زندہ رہنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ وہ سب کے سب مر گئے، ان کے بدن گل سڑ گئے، ہڈیاں بکھر گئیں اور ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے۔ بہت زمانہ گزر گیا، اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد اللہ کے ایک پیغمبر کا ادھر سے گزر ہوا جن کا نام حضرت حزقیل تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پوری ایک بستی ہے جہاں پہ ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، بکھری ہوئی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو انہیں اس بستی کو دیکھ کر کے افسوس ہوا
خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا ان لوگوں کو زندہ کر دے تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ ان کا حشر ایسا کیوں ہوا تھا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ حزقیل اگر تم انہیں زندہ کرنا چاہتے ہو تو تم ان اسماء کا ورد کرو، جب ان اسماء کا ورد کرو گے تو یہ زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے اسماء حسنہ جو ہے وہ اور اسم اعظم حضرت حزقیل کو تلقین کیا، انہوں نے اس اسم اعظم کا ورد کیا اور وہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ ہڈیاں اڑ اڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے لگی، ان پر گوشت چڑھا ان کے دیکھتے دیکھتے، اور پوری بستی دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو گئی، وہ جو کوچ کر کے گئے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے کہا کہ تم سب کے سب مر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ ثم احیاہم، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ واقعات تاریخ میں موجود ہیں، تفاسیر میں موجود ہیں، اور اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ مارنے پر بھی قادر ہے اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وہ مارنے کے بعد کسی کو کسی وقت بھی جو ہے وہ زندہ کر سکتا ہے، جس کو زندہ رکھنا چاہے اس کو زندہ رکھ سکتا ہے، جس کو مارنا چاہے اس کو مار سکتا ہے۔ اس کے کسی بھی فعل پر انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا اگر وہ اپنی حجت کو صدیاں گزرنے کے بعد بھی زندہ رکھنا چاہے تو زندہ رکھ سکتا ہے، اس پر بھی کسی قسم کے تعجب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ کا کام ہے۔ اور جب تک خدا نہ چاہے کسی کو مارنا، اس کو کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ اب خدا نے چاہا ہے کہ وہ پیغمبر کی ذریت سے اپنی آخری حجت کو روئے زمین پر زندہ رکھے تو اس نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور جب تک وہ چاہے گا وہ زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ ہے جو اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے، اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کا فضل و کرم جو ہے وہ بندوں کے شامل حال تھا، ہے اور رہے گا۔ کوئی بھی انسان اس کے فضل و کرم سے خالی نہیں ہے۔ ہر انسان پر اس کا فضل ہوا ہے، ہر انسان پر اس کا کرم ہوا ہے، اور لگاتار انسان پر اس کا فضل و کرم جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی فضل ہوتا ہے، کبھی کرم ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے فضل و کرم کا سلسلہ لگاتار جاری ہے، مسلسل جاری ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی منقطع نہیں ہوتا، یہ سلسلہ کٹتا نہیں ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے تب تک اس کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد تو پھر اسی کے ہی فضل کی امید ہے، وہاں تو کسی اور سے کوئی امید کی ہی نہیں جا سکتی ہے، چونکہ جب تک انسان کی سانسیں چلتی ہیں تو یہ وہ سانسوں کا چلنا انسان کا فضل و کرم ہے۔ اس کی صحت و تندرستی اور سلامتی جو ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا چلتے پھرتے رہنا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اس کو اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں یہ جو شامل ہے صبح و شام، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ بہت سارے اپنے امور زندگی کے انجام دیتا ہے، شب و روز اس کے گزر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ انسان کی صحت، انسان کی تندرستی، انسان کی سلامتی، انسان کا شعور، انسان کی آگاہی، انسان کی نقل و حرکت،
انسان کی تگ و دو، انسان کی محنت، اور جو کچھ بھی انسان اس دنیاوی زندگی میں کر رہا ہے جب تک زندہ ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ خود اس کی زندگی، اس کی حیات اور اس کی رگوں میں خون کا دوڑتے رہنا اور اس کے دل کا دھڑکتے رہنا، یہ پروردگار عالم کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے۔ ناس کے لفظ استعمال کیے، کلمہ ناس کا استعمال ہوا جس سے مراد لوگ نہ مومن ہے اور نہ کوئی دوسرا، مومن، مسلمان، کافر، مشرک، منافق، دیندار، بے دین، مطیع، اطاعت گزار، باغی، سرکش، نافرمان، کسی بھی طرح کا ہو، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے، ہمیشہ فضل کرتا ہے۔ جو زندہ ہے وہ مشمول فضل الہی، جو بھی زندہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے بعد تو میں نے کہا کہ اسی کا فضل ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد کسی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، آدمی اسی حقیقت کو اگر سمجھ جائے تو کبھی ذات ربوبی سے غافل نہ ہو، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ انسان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنا چاہیے، اور اپنے اس بدن کو اس کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے، اپنی اس زبان کو استعمال کرنا چاہیے، اپنے فکر کو، اپنے شعور کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ پاؤں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے، اپنے طاقت اور توانائی کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ فضل پروردگار ہے۔ ایسے میں یہ سب کچھ اس کے فضل سے ہے اور یہ سب کچھ اس کا کرم ہے، اس کے بغیر انسان کچھ نہیں، انسان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، اس نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، سمجھ میں آیا؟ جہاں کہیں بھی ہو عمومیت رکھتا ہے، جس میدان میں بھی ہو، جس ایکٹیویٹی میں بھی ہو، جس نقل و حرکت میں بھی ہو، جس کاروبار میں بھی ہو، جس سوسائٹی اور جس کلچر میں ہو، اینما کنتم کا مطلب ہے کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی وطن میں ہو، کسی بھی دیش میں ہو، کسی بھی دنیا میں ہو، ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ، اینما کنتم، کہیں پر بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں وہاں تھا اور خدا میرے ساتھ نہیں تھا۔ خدا، چونکہ خدا کے بغیر تو انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے نا۔ اگر خدا انسان کو بھلا دے ایک لمحے کے لیے بھی تو یہ انسان بچ نہیں سکتا ہے، اسی وقت اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، اب آپ اس کے معنی اور مفہوم کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھیں کہ اللہ اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے اور اللہ کا فضل اپنے بندوں کے شامل حال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمیشہ اس چیز کو انسان کو جو ہے وہ محسوس کرنا چاہیے، اور کبھی بھی جو ہے وہ خدا کے کسی فرمان سے نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، خدا کے کسی حکم سے سرپیشی نہیں کرنا چاہیے، خدا کے کسی حکم سے جو ہے وہ غفلت نہیں برتنا چاہیے، اور خدا کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کسی بھی حالت میں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اس نے ارشاد فرمایا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں بھی تم رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ آئے سمجھ میں؟ تم حالت اطاعت میں ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم حالت نافرمانی میں ہو تو اللہ
یہی پروردگار عالم کا بہت بڑا فضل ہے، اتنا قریب ہے کہ جہاں تمہیں ضرورت پڑے تم پکار لو، وہ قریب ہے۔ کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے، کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تم خلاؤں میں جا کے بھٹکو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں جا کر کے تم گمراہ ہو جاؤ، بھٹک جاؤ، کوئی تمہارا پوچھنے والا نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کسی بھی عالم میں ہو جہاں تم یہ سوچتے ہو کہ وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، وہاں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ وہی تو ہے نا کہ ان اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ ہے جو جب انسان مرتا ہے تو اس کا پورا حساب لیتا ہے، یتوفی الانفس پورا حساب لیتا ہے، والتی لم تمت، اور جو نفس ابھی تک مرا نہیں ہے، زندہ ہے، فی منامها، اس کی نیند میں اس کا پورا حساب ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اسی ایک نقطے کے اوپر غور کرے کہ بھائی جب ہم سو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، موت الاصغر، سمجھ میں آیا؟ مر جاتے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، کون اٹھاتا ہے؟ اللہ اٹھاتا ہے، سمجھ میں؟ تو فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے۔ اس سے بڑا فضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فضل اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ انسان کو ایک چیز کو اپنا ورد بنانا چاہیے، ایک آیت کو اپنا وظیفہ بناؤ زندگی میں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس سے اچھا وظیفہ انسان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اچھا وظیفہ پڑھتے رہو اور یاد رکھو اور اس پر عمل بھی کرو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ دیکھ رہا ہو تو اس سے بڑھ کے اور نعمت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے اور طاقت انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے اور خوشی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ جب ہم مصلی عبادت پر ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو بھی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم بیٹھ کر کے منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت بھی خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں خدا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حالت اطاعت اور فرما برداری میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور حالت معصیت اور نافرمانی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں انسان خدا سے چھپ سکے۔ توجہ کی آپ نے؟ سب سے زیادہ اگر کوئی جگہ انسان کے چھپنے کی ہو سکتی ہے نا کہ ایک انسان کے، کہ جہاں کوئی بھی اس کے حقیقت کو درک نہیں کر سکتا ہے، وہ انسان کا اپنا دل ہے، اپنا ضمیر ہے، اپنا باطن ہے، اپنا اندرون ہے، کہ جہاں انسان چھپ سکتا ہے۔ تو جو کہ آپ نے، اور خدا کہتا ہے کہ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، اور انسان کی خبر اللہ کو خود انسان سے پہلے ہوتی ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے اس کا پتہ اللہ کو پہلے چلتا ہے، اس کو بعد میں چلتا ہے۔ انسان کیا دل میں تصورات جو ہے وہ کرتا ہے، اس کو اللہ پہلے سنتا ہے۔ جو اس کے دل سے اٹھنے والی آوازیں ہیں اس کو اللہ پہلے سنتا ہے، یہ خود بعد میں سنتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ خود بعد میں سنتا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جب انسان
اپنے دل سے کوئی آواز نکالتا ہے، اپنے دل سے، اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، اپنے ہونٹوں سے کوئی آواز نکالتا ہے، کوئی صدا نکالتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ آواز خود انسان کے اپنے کانوں تک پہنچے، اپنے کانوں تک پہنچے، اس آواز کو جو اللہ کی حجت ہے روئے زمین کے اوپر، وہ پہلے سنتی ہے۔ یعنی وہ زمانے کا امام جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غائب ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، ہماری زبان سے نکلنے والی آواز کو پہلے وہ سنتا ہے، اس کے بعد ہم سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی اور سنتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر اسی ایک حقیقت کے اوپر انسان ایمان پیدا کر لے اپنے اندر، یقین پیدا کر لے اپنے اندر، تو کبھی بھی جرأت و جسارت نہیں کر سکتا ہے نافرمانی کرنے کی، بد زبانی کرنے کی، بد کلامی کرنے کی، اور فحش اور منکر گوئی کی کبھی بھی انسان جرأت نہیں کر سکتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ لیکن اس کو ایمان ہی نہیں ہے اس حقیقت کے اوپر، انسان نے اس کو درک نہیں کیا۔ یہ وہ مفاہیم ہے جب خدا فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ کا فضل ہے انسانوں کے اوپر، تو اب انسان عزیزان گرامی ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کہا ہر حال میں، جس حال میں بھی انسان ہے وہ اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہے، وہ کبھی اس کے لیے نعمت بن جاتا ہے، یہ فضل پروردگار عالم کا، توجہ فرما رہے ہیں یعنی کبھی اس کے لیے نعمت بن جاتا ہے، اور جب انسان نافرمان ہوتا ہے تو اس کے لیے عذاب بنتا ہے، اس کے لیے نقمت بنتا ہے، توجہ کیا آپ نے، اس کے لیے دوزخ میں تبدیل ہوتا ہے۔ یہی فضل پروردگار، یہی فضل پروردگار، چونکہ اس کے احاطے سے انسان باہر نہیں ہے۔ لہذا میں نے اسی لیے عرض کیا کہ اس آیت کو وظیفہ بناؤ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے ہر کام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ کسی پریشانی اور مشکل کا شکار نہیں ہوگا، اور کوئی چیز جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن یہ یاد رکھو کہ اکثر لوگ جو ہے وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر یہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کے اس بندے کو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ارشاد لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب دردناک، میرے عذاب سے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا ہے، دردناک عذاب، سخت عذاب، شدید ہے، تو اللہ جس کو شدید کہے اس سے زیادہ شدید کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ جس نعمت کا بھی انسان شکر ادا کرے گا، پروردگار عالم اس نعمت میں اس کے لیے اضافہ کرتا رہے گا، اور اگر اس نے شکر ادا نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ کفران نعمت کا شکار ہو کر کے عذاب الہی سے دوچار ہوگا، عذاب الہی کا شکار ہوگا۔ اور آخری جملہ اس خطبے کا کہ شکر نعمت کا جو ہوتا ہے وہ عملی شکر ہونا چاہیے، زبانی شکر نہیں کہ کوئی تسبیح لے کر کے شکر للہ شکر للہ پڑھتا رہے، سجدے میں جا کے شکر للہ پڑھتا رہے، لیکن عملاً جس طریقے سے اس کے اوپر شکر کی ادائیگی لازمی ہے اس طریقے سے وہ شکر پروردگار عالم کا ادا نہ کرے تو یہ شکر للہ زبانی طور پر کہتے رہنا اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ہر نعمت جو ہے وہ اپنی مناسبت سے شکر کا تقاضا کرتی ہے، جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی مناسبت سے انسان اگر اس کا شکر ادا کرے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ازدیاد نعمت کا حقدار ہوگا، پروردگار عالم اس پر مزید نعمتیں جو ہے وہ نازل کرتا رہے گا۔
إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطي نبي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي الذي بيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أموركم فإن خير زاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو جمعہ مبارکہ کے اس دوسرے خطبے میں تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت و وصیت کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تقوی الہی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، متقین میں ہمارا شمار کرے اور امام المتقین کی نظر عنایت و کرم و لطف ہمارے شامل حال ہو. خود علی مومنوں کے امیر ہے، معلوم ہے غیر مومنوں کے نہیں. علی امام المتقین ہے، متقین اہل تقوی، اہل تقوی کے امام ہیں، امیر المؤمنین ہے اور امام المتقین ہے. جس طریقے سے قرآن مجید جو ہے سب کے لیے ہے سب کے لیے آیا، سب کے لیے ہے قرآن، سب کے لیے آیا ہے نا، کائنات میں تمام پوری کائنات کے لیے، لیکن ہدی للمتقین ہے، سمجھے؟ اسی لیے اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بعد رسول خدا پوری کائنات کے لیے ہیں، پوری کائنات کے لیے، لیکن امیر مومنین کے ہیں، امیر المؤمنین پوری کائنات کے لیے ہیں لیکن امام المتقین ہیں، اہل تقوی کے امام ہیں. وہ شخص مومن کیسے ہو سکتا ہے، مومن کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر کے لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم شہادت پر ٹس سے مس نہ ہو، گھر میں سوتا رہے الٹپ غافل ہو کر کے، اور اس کو خبر بھی نہ ہو کہ یوم شہادت آیا اور نکل گیا، پتہ ہی نہ چلے.
وہ کس کا مومن ہے، کس پر ایمان رکھتا ہے؟ کیا ایسا متقی ہے، کیسا متقی کہ اتنا بڑا دن آئے، اتنی بڑی مصیبت کا دن؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑی مصیبت کا دن تو پوری کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ بہت بڑا مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کے خون میں جوش نہ آئے، اس کے خون میں ابال نہ آئے، اس کے خون میں حرکت پیدا نہ ہو، اس کی غیرت بیدار نہ ہو، اور وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہے، سوتا رہے، غافل رہے، متوجہ کرنے کے بعد بھی متوجہ نہ ہو، توجہ دلانے کے بعد بھی جو ہے وہ حرکت نہ کرے۔ کیسا مومن ہے، کیسا متقی ہے، اس کا فیصلہ ہم خود اسی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں موتیں ہوتی ہیں اور 40 دن تک بیٹھ کر کے لوگ جو ہے وہ سیارویاں پڑھتے ہیں، سمجھا؟ اور پتہ نہیں سیف الملوک اور کون کون سی پنجابی کے گیت جو ہے وہ بیٹھ کر کے 40 دن تک پڑھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ کبھی جا کر کے یہ پوچھو بھی تو بیچارے مرنے والے سے کہ بھائی یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے کہ کہیں اور مزید پٹائی کا انتظام ہو رہا ہے؟ ہاں، وہ فرشتے پوچھیں گے نا بھائی کیسے یہ بدبختوں کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، یہ کیا سپلائی کر رہے ہیں تمہارے لیے؟ آگ کے گرز کوڑے۔ ان کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تھی، ان کو ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کرنا چاہیے جو سب سے بہترین ذکر ہے، اور ان کو ایصال ثواب کے وہ کام کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آگے مرحوم دست غیب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے مصر کے ایک بادشاہ کا، وہ ابن طولون مصر کے بادشاہ ہوتے تھے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے قرابت داروں نے، رشتہ داروں نے جو ہے وہ ایک قاری مقرر کیا جو اس کی قبر پہ بیٹھ کے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اور اس کو کہا کہ ہم تمہیں وظیفہ دیں گے، آخر میں اس کا اجر تمہیں ملے گا، سمجھے؟ تو 1-2 دن تک وہ بیٹھا رہا، دوسرے تیسرے چوتھے دن معلوم ہوا وہ قاری کہیں بھاگ گیا وہاں سے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ شاہی فرمان کے تحت قاری کو مقرر کیا گیا اور وہ بھاگ جائے تو کہا بھائی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ جہاں کہیں بھی ہے، کہاں جا سکتا ہے بھاگ کے؟ اس کو تلاش کر کے لایا گیا تو اس سے پوچھا بھائی تم بھاگے کیوں؟ کہا جی بس مجھے معاف کریں، میں وہاں پہ بیٹھ کے تلاوت نہیں کر سکتا۔ کہا ہوا کیا تھا؟ کہا میں تلاوت کر رہا تھا کہ اتنے میں جو ہے وہ قبر شگافتہ ہوئی اور آپ کے بزرگوار باہر نکلے اور انہوں نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا کہ بھاگ یہاں سے بدبخت، تو جس آیت کی بھی تلاوت کرتا ہے فرشتے مجھے سنا کے اور مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ تجھے پتہ تھا نہیں دنیا میں یہ آیت آئی تھی تیرے سامنے، تو نے سنا تھا اس کو، تو نے پڑھا تھا اس کو، پھر تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو بجائے ثواب کے الٹا اور پٹائی ہوتی، لہذا تو بھاگ کھڑا ہو یہاں سے کم کہ تیری وجہ سے تو مجھے مارنا پڑے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی ایصال ثواب ہوتے ہیں، پتہ کرو جا کر کے، خبر لو کہ بھائی کہیں خدا نہ خواستہ اور بجائے ثواب کے الٹا عذاب تو نہیں ہو رہا ہے مرنے والے کو۔ چونکہ جب ایسے ہی کام کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ثواب کے بجائے تو عذاب ہی ہوگا نا۔ انسان کو پوچھ کر کے، شریعت کا دستور معلوم کر کے، ایصال ثواب کے طریقے معلوم کر کے، اور یہ معلوم کر کے کہ کہاں کہاں پر اگر ہم کام کریں گے تو ایصال ثواب ہوگا، ثواب جائے گا، عذاب نہیں جائے گا۔ کیسے کریں کہ ثواب پہنچے، کیسے کریں کہ وہ مشکل جو ہے وہ آسان ہو۔ ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں عزیزان گرامی کہ سب سے پہلے تو جو واجبات کسی کے چھوٹ گئے ہیں ان کی ادائیگی کرواؤ، واجبات چھوٹے ہیں وہ ادا کرواؤ، نمازیں چھوٹے ہیں وہ ادا کرواؤ، روزے چھوٹے ہیں وہ ادا کرواؤ، کسی کے ذمہ مالی حقوق ہیں اس نے ادا نہیں کیے ہیں تو جس قدر تم سے ممکن ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرو، ایسا سمجھنا۔ اور پھر اس کے بعد
ایصال ثواب کے وہ طریقے اختیار کرو کہ جہاں سے ثواب پہنچنا بالکل یقینی ہو، بالکل یقینی ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی کسی ایسے مرکز پر، ایسی جگہ کے اوپر اور ایسے مقام کے اوپر پیسہ لگاؤ، وہ بھی کون سا پیسہ؟ حلال، حرام نہیں، حلال پیسہ۔ حلال پیسہ وہ ہوگا جس کا خمس نکلا ہوا ہو، اگر خمس نہیں نکلا ہے تو وہ حرام ہے۔ تو وہ حرام پیسے سے کچھ بھی کر لو، وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے بابا، اس میں کیا پریشانی ہے؟ کہتے نہیں جی ہم تو زیارتیں بھی کرائے، ہم تو حج بھی کرائے، ہم تو عمرہ بھی کرائے، ہم تو بہت کچھ کر دیا ہے، ان مولویوں کو کیا پتہ، ہم نے تو کر لیا سارا کچھ۔ وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی سے کو بھائی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور آخر میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پڑھ لی نا ہم نے بغیر وضو کے؟ آپ وضو کے ساتھ پڑھو، ہم بغیر وضو کے پڑھ کے دکھا دیتے ہیں آپ کو، آپ کے منہ کیا رہ گیا؟ اب اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں ہم تو سب کچھ کر آئے، کہتے ہوتا نہیں ہے، یہ ہوتا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، اس کا پتہ آگے جا کے چلے گا بھائی کہ ہوا یا نہیں ہوا، یہاں نہیں پتہ چلتا ہے کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کھلی آنکھوں سے آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے مگر اس کو دکھتا کچھ نہیں ہے، اس کو وہ نہیں دکھتا ہے جو دکھنا چاہیے، اور کبھی کبھی بند آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے تو اس کو سب کچھ دکھائی دے جاتا ہے، سب کچھ دکھائی دے جاتا ہے۔ کبھی کبھی خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹ رہا ہوتا ہے مگر ہوتا ہی نہیں وہاں پہ، سمجھ میں آیا؟ اور کبھی کبھی دور کسی بستی میں پڑا ہوتا ہے مگر وہ ہمیشہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا شمار ہوتا ہے اور حرم معصوم کی زیارت کرنے والا شمار ہوتا ہے اور اس کا مجاور شمار ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان ہے اور عقیدت ہے اور تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے جو یہ طے کرے گی کہ کون جو ہے وہ قریب ہوا اور کون دور ہوا، کون قریب ہونے کے باوجود بھی قریب نہیں ہوا اور کون دور رہنے کے باوجود بھی ہمیشہ قریب ہے، ہمیشہ قریب ہے۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایام آئے اور چلے گئے، آئے سمجھ میں، اور ہماری قوم جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ یہ سادات کرام جو اپنے آپ کو سادات کہتے ہیں، سادات، سید یعنی ذریت رسول، سید یعنی فاطمہ اور علی کی اولاد، سید، سمجھ میں؟ یہ یہاں پر زیادہ تر وہی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد یہاں پہ سادات ہیں۔ خوب ان کو اگر اپنے ماں باپ کے ایام جو ہے وہ بھی یاد نہیں ہیں اور ان پر بھی جو ہے وہ ان کی غیرت بیدار نہیں ہوتی ہے اور ان کے مختلف بہانے ہیں، طرح طرح کے بہانے ہیں، وہ چونکہ ہم شکوہ اور گلہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم صرف مسجد سے بہانہ کرتے ہیں، ہم صرف جمعے سے بہانہ کرتے ہیں، ہم صرف مجلس سے بہانہ کرتے ہیں۔ ہماری کمر میں درد اسی وقت ہوتا ہے جب کہیں مجلس کا اعلان ہو، جب جمعہ کا مسئلہ ہو، جب جماعت کا مسئلہ ہو تو ہماری کمر میں ڈسک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کہیں سیاسی جلسہ ہو، رات آدھی رات کو جا کر کے کسی سیاسی لیڈر کے ہاں جا کے اس کی بیعت کرنا ہو اور اس کو یہ یقین دلانا ہو کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو نہ ڈسک یاد رہتی ہے، نہ کمر درد یاد رہتا ہے، اور نہ یہ کہ ہم چل نہیں سکتے ہیں اور ہماری بینائی کمزور ہو گئی ہے، اس وقت سب کچھ تیز ہو جاتا ہے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں نا بھائی، جب اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے زمانے کا امام بھی دیکھتا ہے نا، وہ بھی دیکھ رہا ہے، آئے سمجھ میں؟ تو جب وہ بھی دیکھ رہا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ بھی گواہی تو وہی دیکھا جو دیکھا ہے اس نے، جہاں دیکھا ہے وہاں ہی گواہی ہوگی نا، جہاں نہیں ہے وہاں کی گواہی کیسے ہو جائے گی؟ لہذا جب تک عزیزان گرامی یہ بات کہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی آپ نے پڑھی ہوگی، پڑھتے رہتے ہیں جن لوگوں کے پاس موبائل ہے، کہ ایام فاطمیہ کو اس طریقے سے مناؤ جس طریقے سے عاشورہ کو مناتے ہو، روز عاشورہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ توجہ کیا آپ نے، اس سے بھی زیادہ
ایام فاطمیہ کو جو ہے وہ منانا چاہیے۔ لیکن ہم تو ظاہر سی بات ہے کہ ایام فاطمیہ میں اتنے غافل کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا غافل انسان کو نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ انتہائی عقیدت کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ جو ہے وہ ان ایام میں حاضر ہو، اجتماع کریں، مجلس کریں، اور مجلس کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عزاداروں میں شامل کریں، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو پرسہ دینے والوں میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ آئے سمجھ میں؟ ورنہ پھر آگے یہ چیز نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الغنا فی الغربت وطن والفقر فی الوطن غربت۔ غنا غربت میں، اگر آدمی غریب الوطن ہے، باہر ہے، پردیس میں ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ ہے تو وہی اس کے لیے وطن بن جاتا ہے، چونکہ پیسہ دیکھ کے لوگ بہت آتے جاتے ہیں اس کے اطراف میں۔ آج کل دیکھتے ہیں جہاں پیسہ مل رہا ہوتا ہے ادھر زیادہ توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، اور جہاں پیسہ نہیں مل رہا ہوتا ہے ادھر توجہ کم ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، تو غربت میں بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ صاحب وطن بن جاتا ہے، وہی وطن بنا لیتا ہے اپنا۔ اور اگر کوئی غریب ہو، والفقر فی الوطن غربتون، غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، وطن میں بھی ہو تو کوئی اس کو بیچارے کو نہیں پوچھتا ہے۔ توجہ کہ آپ نے کوئی آتا جاتا نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوتی ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے دولت کا ہونا برا نہیں ہے، اور انسان کو دولت کے کسب کے لیے، دولت کے حصول کے لیے، اور اپنی اقتصادی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے قد و کاوش کرنا چاہیے، جدوجہد کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، حلال کمائی جو ہے وہ کمانا چاہیے، انسان کو حلال طریقے سے روزی حاصل کرنا چاہیے، حلال طریقے سے اپنی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے، اور پھر اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر جو حقوق واجب ہوتے ہیں وہ ان کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وإلا وہ قارونی دولت ہوگی، وہ فرعونی دولت ہوگی، وہ نمرودی دولت ہوگی، وہ شدادی دولت ہوگی کہ جس کے حقوق انسان ادا نہ کرے۔ زکوٰۃ اموال کے اوپر ہے، ابدان کے اوپر بھی ہے، افعال کے اوپر بھی ہے، لیکن زیادہ تر زکوٰۃ کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ اموال کے اوپر ہے۔ جو اموال انسان کسب کرتا ہے، کماتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر خمس ہے، جو واجب ہے، جس کا ادا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ لہذا دولت کا حصول اور اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جدوجہد، یہ انسان کا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ لیکن جو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ ادا کرنا پروردگار عالم کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ وہ اللہ کا بنیادی حق ہے، اس کے اوپر جو واجب ہو جاتا ہے وہ ادا کرنا، لہذا وہ ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور حلال طریقے سے روزی کمانے کے لیے القاسب حبیب اللہ، قاسب، قاسب کا مطلب ہے کسب کرنے والا، حبیب اللہ اللہ کا دوست ہے، قاسب اللہ کا دوست ہے۔ کسب کر کے اس پر سانپ بن کر کے بیٹھ جانا یہ برا ہے۔ کسب کر کے وہ دروازہ کھول دو، پہلے ایک دروازے سے دیتے تھے اب دو کر دو، دو سے دیتے تھے تین دروازے کھول دو، تین سے دیتے تھے چار کھول دو اللہ کی راہ میں۔ سمجھ میں؟ اللہ دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں دیتے چلے جاؤ، پھر وہ دیتا چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اب کمایا تو بس اب اس کے اوپر گٹھڑی باندھ کر کے اور پلنگ کے نیچے رکھ کے اس کو اور اوپر لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ اوپر، کسی کو خبر نہ لگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ نہ، یہ نہیں۔ وہ قاسب جو حقوق کی رعایت کرتا ہے وہ حبیب اللہ ہے۔ بس کسب کرنا، کمانا، دولت حاصل کرنا انسان کا بنیادی حق ہے، اور دولت کا حساب کتاب کر کے ادا کرنا یہ اللہ کا بنیادی حق ہے۔ تو دونوں اللہ نے تمہیں بنیادی حق دیا ہے، تو اس حق کو اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہو، اور جو اللہ کا بنیادی حق تمہارے اوپر ہے
اس کو بھی تمہیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دولت کی اہمیت کی طرف جو ہے وہ اس حدیث مبارک میں جو اشارہ کیا گیا ہے کہ الغنا فی الغربت وطن، غنا یعنی بے نیازی یعنی دولت غربت میں بھی ہو تو انسان کے لیے وطن کا سا سما پیدا باندھ دے، جب کچھ ہو تو وطن بن جاتا ہے، آتے ہیں لوگ آتے جاتے ہیں، بہت اس کے ارد گرد آتے بیٹھتے ہیں۔ والفقر فی الوطن غربت، لیکن اگر انسان فقیر ہے، مفلس ہے، نادار ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو اپنے وطن میں بھی جو ہے وہ غریب کہلائے گا۔ اور یہ اس طریقے سے انسان کا زندگی بسر کرنا یہ کوئی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ انسان خوشحال طریقے سے زندگی بسر کرے اور اس کے لیے قد و کاوش کرے اور اس کے لیے محنت کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دوں کہ یہ جو میں نے ابھی پہلے خطبے میں کہا تھا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم وَإِن کفرتم إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ۔ یہ ہمارا فرض ہوتا ہے متنبع کرتے رہنا، بتاتے رہنا، آگاہ کرتے رہنا، چونکہ یہاں کوئی بتانے والے نہیں ہیں۔ توجہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بہت ساری بدعتیں، بہت ساری غلط چیزیں سماج اور معاشرے کے اندر ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے جب اس کو اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، تو پھر مجھ جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ہم بول نہیں پاتے، چونکہ دوسری طرف پارٹی تگڑی ہوتی ہے، تگڑی پارٹی کے سامنے بولنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ یہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا ہے، توجہ کیا آپ نے، لیکن پھر بھی ہماری ایک مجبوری ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ بولتے ہی رہیں گے، بولتے ہی رہیں گے اس دن تک کہ جس دن اپنے ہی لوگ ہمیں قتل نہیں کر دیں گے یا موت نہیں ہو جائے، کیونکہ یہی تو ہوا ہے، ہونا ہی چاہیے، ایسا ہونا بھی چاہیے کہ کوئی اپنوں میں سے اٹھے اور اس طرح کے شر پسند آدمی کو جو ہے جو خیر کا پرچار کرتا ہو اور ان کے نزدیک شر پسند، اس کو قتل کر دے، بس اتنی سی بات۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ خوب یہ مدرسہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام بہت بڑی نعمت ہے پروردگار عالم کی، اور عزیزان گرامی اس کے لیے صرف آپ کا مالی تعاون کافی نہیں ہے کہ مثلا یہ ہمارے منیر صاحب ریٹائر ہوئے تو انشاءاللہ اب یہ جتنا بھی ان کو ملے گا جی پی وغیرہ اس کا خون صدا کریں گے، لا کے دے دیں گے یہاں مدرسے میں، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ مدرسہ چلانے کے لیے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مدرسے میں اگر طلاب نہیں ہوں گے تو مدرسہ کا عمارت تو نہیں مدرسہ ہوتی ہے نا، اس میں گائے بھینسیں اگر باندھ لیں ہم تو وہ تو نہیں مدرسہ ہوگا، بھیڑ بکریاں رکھ لیں وہ مدرسہ ہو جائے گا؟ نہیں، بچے بھیجو اپنے بہترین بچے، اچھے بچے، ہونہار بچے مدرسے میں بھیجو تاکہ کامیاب بنے اور آگے قوم اور ملت کی خدمت کر سکیں۔ تو اس سے پہلی کھیل جو اتنے تیار ہویا وہ ملتے ہی نہیں، کہیں کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں چلتا، سمجھ میں آیا، کہیں کسی اس میں نہیں ہوتے، غائب ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، کچھ ایک ہے ماشاءاللہ مصروف ہے۔ لہذا مدرسے آباد رہتے ہیں بچوں سے، اور یہ مدرسہ جو ہے اس کو آباد رکھنا اس قوم و ملت کی ذمہ داری آپ کے اس علاقے کی، لہذا اس کو آباد رکھیں، اور یہ آباد رہے گا تو انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ اس کو آباد رکھنے میں کامیاب نہ ہوئے تو ان عذابی لشدید، پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرا عذاب بہت دردناک ہے، اور ایک وقت میں ایک زمانے میں پھر وہی پچھلی حالت پلٹ کے آ سکتی ہے کہ جب کوئی جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ہوگا اور جب کوئی نکاح پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا، پلٹ کے وہ زمانہ آگے والی نسلوں کے لیے دوبارہ آ سکتا ہے۔ لہذا اس سے پہلے کہ اس طرح کی کوئی بات پیدا ہو، ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دامِ درم سخن قدم مدرسے کو تقویت پہنچائے، مدرسے کو تقویت پہنچائے۔ توجہ کیا آپ نے، اس کے لیے آپ حضرات کوشش کریں، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حصہ ہے، نیکی کی ہدایت کرو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو، متوجہ کرو، آیا سمجھ میں، جو بھی آدمی ہے وہ اس کا پرچار کرے کہ اگر اس کے پیش نظر کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو مدرسے میں آ سکتے ہیں، تو آج تک یہاں سے کوئی محروم نہیں گیا ہے، محروم وہی گیا ہے کہ جو محروم جس کو اللہ چاہتا ہے محروم کرنا، اور خدا نہیں چاہتا ہے کہ وہ یہ رہے۔ ایسا بہت بار ہوا چند جملے کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ طالب علم نہ جائے، لیکن اللہ نے چاہا کہ یہ نہ رہے تو وہ نہیں رہا، اور کبھی ہم کسی سے ناراض ہوں کہ بھائی یہ نہیں رہنا چاہیے، اللہ نے چاہا کہ یہ رہے تو وہ رہا۔ ہمارا چاہنا یا نہ چاہنا معیار
نہیں ہو سکتا، ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے میں غلطی اور خرابی ہو سکتی ہے، توجہ کیا آپ نے؟ لہذا آپ لوگ جو ہے وہ اس چیزوں کی طرف بھی دھیان دیں، اور جیسے اور بہت ساری چیزوں پر دھیان رکھتے ہیں، اس چیز پر بھی دھیان دیں کہ مدرسے میں طلاب ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا انتظام کیا جائے، بچے لائے جائیں، بچے بھیجے جائیں۔ ہماری طرف سے دروازہ کھلا ہے، ہماری طرف سے فیسلٹیز موجود ہیں، سہولتیں موجود ہیں، تدریس کا انتظام ہے، تعلیم کا انتظام ہے، تغذیے کا انتظام ہے، باقی ساری چیزوں کا بھی انتظام جہاں تک ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو آپ حضرات کے تعاون سے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری بات کہ یہ جمعے کو معمولی بات سمجھیں آپ حضرات، جہاں سے خطبے شروع ہوتے ہیں وہاں سے جمعے میں آنے کی کوشش کیا کرو، اہتمام کے ساتھ آؤ، اہتمام نیت کر کے۔ جمعے کے دن سارے کام چھوڑ دو، سارے کاروبار چھوڑ دو، اور جمعہ کے دن صرف نماز جمعہ کے لیے اپنے آپ کو ممحض کر دو۔ پہلے مسجد میں پہنچو اذان ہونے سے پہلے، تاکہ دیکھو کوئی کام رہ گیا، کوئی خرابی ہے کہیں پر، اس کو ٹھیک کر دیں، اور جو آخر میں سب سے جائے گا اس کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا مسجد کے حدود میں رہنے کا۔ اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس کو اس کی عمر میں شمار نہیں کیا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد عمر کا جو ہے وہ شمار ہوگا۔ اتنا حصہ جو مسجد میں خرچ کرتا ہے اس کو خداوند متعال اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے پروردگار عالم۔ اکثر ہمارے جوانوں کے، آج کل تو جوان غائب بھی ہو گئے جو محرم میں نظر آئیں گے، لیکن جو آتے بھی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جیسے ہی نماز جمعہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد ادھر کھڑ لگی ہوئی ہے، سجدے کا ادھر پھینک رہے اور سب غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بابا ایک دن کے لیے آئے ہو، جمعے کے دن کے لیے آئے ہو، نماز جمعہ بھی پڑھو، اس کے بعد جو ہے وہ نماز ظہر بھی پڑھو، نماز ظہر پڑھنے کے بعد نماز عصر بھی پڑھو، 1 گھنٹے کی بات ہے، بیچ میں چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں چھوڑ کے بھاگنے والوں کا شمار جو ہے وہ بھاگنے والوں کے ساتھ ہو جائے، بھگوڑوں کے ساتھ نہ ہو کہیں پر۔ اور بھگوڑا جو ہے جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو بڑا برا لگتا ہے لوگوں کو، ایسا تو جمعے میں آخر تک آرام سے زیارت پڑھ کے مصافحہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جایا کرو بھائی۔ مومن جب مومن کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، وہ انبیاء کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، پیغمبروں کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے۔ تم ویسے ہی چلے جاتے ہو غافل ہو کر کے، کیا بات ہوئی بھائی؟ اہتمام آخر تک کچھ نہیں بگڑے گا، حاصل ہوگا جو بھی حاصل ہوگا۔ میں بہت پہلے جانا تھا ان چیزوں کا تذکر دوں، لیکن اب تذکر تو سنتے ہی نہیں ہیں ہمارے لوگ۔ اسی لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی خطبے میں بھی آخر میں پہنچیں اور اس کے بعد فوراً جو ہے مسجد سے باہر ہو جائیں، جو سننے کی باتیں ہیں وہ رہ جائیں تاکہ حجت تمام نہ ہو اور کل ہمیں پکڑے نہ جائیں۔ وہاں یہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا کہ خطبے میں مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے، ہم اتفاق سے ہم دیر سے پہنچے تھے، ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر پوچھ لیا کیوں نہیں سنا تھا تو پھر اس کا جواب دینے کے لیے تیار رکھو اپنے آپ کو۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔